جب دارالعلوم بری میں پڑھتا تھا تو بہرحال میں اتنا بچپن میں تو نہیں تھا، میری عمر 19 20 22 سال کی ہو چکی تھی، مگر ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی بچپن سے ہماری تربیت عجیب انداز سے فرماتے تھے۔ تو میں جب دارالعلوم بری میں پڑھتا تھا تو ایک دن میں گھر آیا اور ابا کے ساتھ ہم دو ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو ابا نے مجھے قریب بلایا، اپنے بیٹھے ہوئے تھے زمین پر، میں قریب بیٹھ گیا اور بہت محبت سے باتیں فرماتے تھے۔ تو مجھ سے ابا نے یہ فرمایا کہ بچپن میں آم کی مینگو کی سیزن میں تم لوگ آم کو گرانے کی کوشش کرتے تھے، وہ کچھ تجھے یاد ہے؟ میں نے کہا ہاں یاد ہے بالکل، اس لیے کہ ہمارے گھر کے بالکل پڑوس میں ایک آمبے کا درخت تھا، اس پر ہم بچے پتھر پھینک کر گرانے کی کوشش کرتے تھے۔ آم چھوٹے اتنے تھے کہ چڑھ نہیں سکتے تھے تو نیچے سے پتھر مارتے تھے، اور یہ بڑے جو ہے گھر والے وہ دیکھتے تھے کہ بچے اوپر سے مینگو کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ہاں یاد ہے، مجھے خوب یاد ہے، اور میرا ابھی سفر ہوا ہندوستان کا تو ابھی تک وہ درخت وہاں کھڑا ہے، اور میرے ساتھ میرا بچہ احمد تھا، تو میں نے اس کو یہ کہا کہ ہمارے والد صاحب جس درخت کی مثال سے ہمیں ایک بات سمجھاتے تھے وہ یہ درخت ہے۔ میں نے کہا مجھے یاد ہے، کہا کیا کرتے تھے؟ تو پوری تفسیر انہوں نے مجھ سے بلوائی پہلے۔ میں نے کہا ہم پتھر مارتے تھے، نہیں گرتا تھا میں نے کہا دوسرا مارتے تھے، نہیں گرتا تھا میں نے کہا تیسرا مارتے تھے، نہیں گرتا چوتھا مارتے تھے، اس وقت تک مارتے رہتے تھے جب تک کہ گرتا نہیں تھا۔ بچپن میں تو لوگ تھکتے بھی نہیں ہیں، گھنٹے گزر جاتے ہیں پھر بھی۔ اب ہم تو متوسط درجے کے طالب علم تھے دارالعلوم بری میں، یہ ہمارے ذہن میں بچپن کا ایک واقعہ ابا نے بٹھا دیا ذہن میں پہلے بچپن کا، اور پھر مجھ سے یہ فرمایا کہ بیٹا دیکھو، جب تم عالم ہو جاؤ گے، فارغ ہو جاؤ گے، دین کی خدمت میں لگو گے، اور ممبر پر بیٹھ کر جب لوگوں کو بات کرو گے تو یہ آم کے درخت پر پتھر مارنے کی طرح ہوگا۔ ایک بات تم نے کہی، ممکن ہے کہ کوئی فائدہ نہ ہو، دوسری مرتبہ وہی بات دہرائی، ممکن ہے کوئی فائدہ نہ ہو، تیسری مرتبہ وہی بات دہرائی۔ میرے بھائیو ایسا ہوتا ہے، جو نصیحت کرنے والے لوگ ہیں، واعظ کرنے والے لوگ ہیں، تقریر کرنے والے لوگ ہیں، ایک بات بار بار کہنے کے بعد بھی دیکھتے ہیں کہ بھائی اس پر تو کوئی بھی عمل نہیں کر رہا ہے تو تھک جاتے ہیں۔ مجھے میرے بہت سے علماء دوست پوچھتے ہیں کہ بھائی تو ایک بات کے پیچھے جب لگ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ لوگوں میں کوئی تغیر نہیں آ رہا ہے، پھر بھی لگا کیوں رہتا ہے؟ یہ جذبہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ مایوسی کیوں نہیں ہوتی؟ ہوپلسنس کیوں نہیں ہوتا؟ ڈسپونڈنٹ کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو اس کے پیچھے میرے بھائیوں میرے والد صاحب کی تربیت کا اثر ہے۔ کتنی دیر لگی ہوگی میرے والد صاحب کو؟ صرف 10 منٹ، لیکن اس 10 منٹ کی تربیت کا عجیب اثر ہوا۔ ایک تو ہے کہ انہوں نے ایک مثال دی، مگر مثال کے ساتھ وہ باپ کا اندر کا جو اخلاص سے بھرا ہوا جذبہ تھا کہ میرے بیٹے کے دل میں کچھ داخل کرنا چاہتا ہوں، اس نے کام کر لیا۔ اس کی دعا، محبت، توجہ۔ تو ابا نے یہ کہا کہ ممبر پر بیٹھنے کے بعد جب تم کوئی بات کہو گے تو آم کے درخت پر پتھر پھینکنے کی طرح ہے، جس طرح وہاں اس وقت تک پتھر مارتے رہتے تھے جب تک آم گرتا نہیں تھا، اسی طرح ممبر پر سے بھی پتھر پھینکتے ہی رہنا، کسی نہ کسی دن لگ جائے گا۔ کیا تربیت کا اثر اس کا ہوا میرے بھائیوں! اسی لیے کبھی مایوسی نہیں ہوتی۔ مشکل سے مشکل مسئلہ آتا ہے اور ایسا نظر آتا ہے کہ یہ ایسا ہے کہ شاید کوئی عمل نہیں کرے گا، پھر بھی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اور اس کا اثر ہوتا ہے، لوگ عمل کرتے ہیں میرے بھائی۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کرو، اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کرو۔ ایسے تو سینکڑوں واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں کہ بچپن سے بچوں کے دل میں نے پہلے بھی یہ واقعہ بہت پہلے مسجد نور ہی میں عرض کیا تھا کہ میری چھوٹی ہمشیرہ ہے، تو ان کے 3 بچے ہمارے یہاں آئے ہوئے تھے، ہمشیرہ بھی بہن بھی آئی ہوئی تھی، تو 2 بچے، ایک بچی اور اس کا چھوٹا بھائی، اور وہ چھوٹا بھائی اب تو ماشاءاللہ 11 سال کا ہو گیا، اس وقت مشکل سے 3 سال کا ہوگا، ابھی بولنے لگا تھا۔
تو یہاں کے ماحول سے متاثر ہو کر یہاں کے کلچر کے مطابق وہ کرسپس کھا رہے تھے. تو بڑی جو بچی تھی اس کی تقریباً 5-6 سال کی عمر ہوگی, اس بچی نے مجھے کہا کہ ماما وڈ یو لائک سم. تو میں نے اس کو یہ کہا, میں نے کہا کہ وی آر مسلمز اینڈ وی ڈونٹ سے وڈ یو لائک سم, وی سے ماما ہیو سم. You don't ask کہ would you like some, you should say mama have some, please share with me. یہ میں نے اس کو سمجھایا, وہ بچی کو. اور وہ چھوٹا جو ہے وہ بالکل میرے گود کے قریب بیٹھا ہوا تھا اور یہ ہم دونوں کی گفتگو کو دیکھ رہا تھا, اس سے میں بات نہیں کر رہا تھا. وہ 3 سال کا. تو یہاں کا کلچر یہی ہے کہ ایسا کہا جاتا ہے کہ would you like a cup of tea, آپ چائے پسند فرمائیں گے. اور ہمارا کلچر کیا ہے بھائی؟ ہمارا کلچر ایک تو یہ ہے کہ بہت سے گھروں میں تو پوچھے بغیر ہی چائے بنا لیتے ہیں, اور جو صحیح کلچر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیا پسند فرمائیں گے, ٹھنڈا یا گرم. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو فیصلہ کر ہی لیا ہے آپ کو کھلانے پلانے کا, مگر آپ کی چاہت معلوم کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے اس کو یہ کہا, میں نے کہا ایسا بیٹا پوچھنا چاہیے کہ آپ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے ماما, آپ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے, آپ بھی لیجئے اس میں سے. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے. بہرحال ہو گئی بات. اب وہاں ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے تینوں, تو تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ کچن میں گئے. پھر تو ان کی دوسری جو بہن تھی وہ کچن میں تھی, اس کے سامنے واقعہ نہیں تھا, وہ بھی کرسپ کھا رہی تھی. تو اس نے جب مجھے دیکھا تو یہ بھی تربیت ہی کا اثر تھا کہ کھاتے ہوئے جو بھی آئے تو اس کو آفر کرنا. تو وہ پھر آگے بڑھی اور اس نے کہا کہ ماما وڈ یو لائک سم. تو وہ جو چھوٹا تھا بالکل 3 سال کا, تو اس نے کہا کہ وی ڈونٹ سے دیٹ. دیکھو 3 سال کے بچے پر کیا اثر ہوا, وی ڈونٹ سے دیٹ, وی شوڈ سے ماما ہیو سم. دیکھو تربیت کا اثر. تو ان بچوں کو چھوٹا مت سمجھو, بچوں کی طرف میرے بھائیوں ہم توجہ نہیں کرتے. دیکھو ہمارے گھروں میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, ہم جب گھر میں چلے گئے تو ان سے ملاقات کی, ان سے ملاقات کی, ان سے ملاقات کی, ان سے ملاقات کی. وہ جو چھوٹے چھوٹے 3, 4, 5, 6 سال کے ہوتے ہیں ان کی طرف کوئی نہیں دیکھتا. جتنی توجہ آپ بڑوں کو دو اتنی ہی توجہ چھوٹوں کو دو. بیٹا کیا حال ہے, خیریت سے ہے, کیا حال ہے تمہارا, اس کو بھی توجہ دو. ہمارے یہاں ماحول یہ ہوتا ہے کہ ہم سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, 4, 5, 7 آدمی جمع ہو جاتے ہیں. بچوں کہتے ہیں کہ جاؤ تمہیں پہلا روم میں جاؤ, آپ لوگ چلے جاؤ. یعنی کوئی بچپن ہی سے ان کی کوئی اہمیت نہیں, ان کا کوئی رسپیکٹ نہیں. اہمیت دو, اپنے ساتھ بٹھاؤ اور اپنے ساتھ بٹھا کر ان کے سامنے اچھی اچھی باتیں کرو تاکہ وہ آپ کے کلچر کو دیکھے, آپ کے اخلاق کو دیکھے. ہاں اگر کوئی ایسی پرائیویٹ سینسیٹیو بات ہے اس وقت اگر ان کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا تو کوئی حرج نہیں ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شفقت فرماتے تھے کہ منبر پر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو دائیں طرف حضرت حسن کو بٹھاتے تھے, بائیں طرف حضرت حسین کو بٹھاتے تھے. حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی نواسی, ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ سجدے میں جاتے تھے نماز میں تو وہ کھیلتے کھیلتے اوپر بیٹھ جاتی تھی, اوپر بیٹھ جاتی تھی. ہمارے گھروں میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بچوں کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں. ہم بھی ہمارے بھائیوں کے گھر, بہنوں کے گھر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ابھی نماز پڑھنے والے ہیں تو تم اس کمرے میں. میں نے کہا نہیں, یہاں رہنے دو ان کو, یہ اگر آگے پیچھے سے گھومے پھرے کوئی بات نہیں, ان کو دیکھنے دو کہ ماموں نماز پڑھ رہے ہیں, چچا نماز پڑھ رہے ہیں. کہا کہ بھئی یہ تو تم سجدے میں جائیں گے تو اوپر بیٹھ بھی جائیں گے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, اگر یہ بیٹھ گئے تو ہم اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کریں گے, کھیلنے دو ان کو, کوئی بات نہیں, اس میں کیا ہو گیا. دیکھو میرے بھائیو, پیار, محبت, شفقت, اور اس کے بعد جہاں ضرورت پڑے ذرا آنکھیں بھی نکالو, تھوڑی سختی بھی کرو, تو بھی توجہ کرو اس کی طرف. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تربیت کا اہتمام کرو, تربیت میں محبت بھی اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت سختی بھی, تنبیہ بھی, اور ان کو بچپن سے ان کی ذہن سازی کی کوشش کرو. اچھے ماحول میں, اچھی جگہ پر ان کو لے جاؤ. جن لوگوں نے دنیا میں کامیابیاں حاصل کی ہیں, ہمارے معاشرے میں کامیابیاں حاصل کی ہے, ان کی طرف اشارہ کر کے بتاؤ کہ یہ صاحب جو ہے بچپن میں ایسے رہے تھے, اتنی محنت کی تھی, تب جا کر یہ ایسے ہو گئے, بیٹا تم بھی اس طرح کرو گے تو ایسے ہو جاؤ گے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو عافیت عطا فرمائے. میرے بھائیو دیکھو, آپ سب حضرات میں سے بہت سارے مجھ سے عمر میں بہت زیادہ بڑے ہیں, اس لیے میرے لیے یہ کہنا تو مناسب نہیں ہے کہ مجھے آپ حضرات سے زیادہ تجربہ ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ میری جتنے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے شاید آپ کی اتنے لوگوں سے ملاقات نہ ہوئی ہو. جتنے لوگ اپنی داستان ہمیں آ کر سناتے ہیں اتنے شاید آپ کو آ کر نہیں سناتے ہوں گے. آپ کا تجربہ اپنی جگہ پر ہم سے بہت اعلیٰ اور اونچا ہوگا, مگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اولاد اگر کسی کی گھر میں بگڑ گئی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی سرمایہ دیا ہوا ہو اس کا چین اور سکون اٹھ جاتا ہے.
बहुत लोग आते हैं हमारे पास। और ऐसे हमने गरीबों को देखा, फकीरों को देखा, इंडिया वगैरह के सफर में, अफ्रीका के सफर में, कि घर में कुछ नहीं, परेशानी, फाका, मगर अल्लाह ने उनको फर्मा बरदार औलाद दी, नेक औलाद दी, अच्छी औलाद दी। तो मेरे भाइयों वो अपनी उस बेचैनी को औलाद के अखलाक को देख करके दूर करते हैं। मगर मेरे भाइयों, मैंने देखा कि जिनकी औलाद नाफरमान हो जाती है, बेदीन हो जाती है, मालदार घराने के लोग भी आज परेशान हाल नजर आते हैं। सबसे कीमती सरमाया ये है हमारा, सबसे कीमती, उम्मत का भी और आपका भी और हम सब का, और हम सब की औलाद ये हमारी है, आपकी औलाद हमारी है, हमारी औलाद आपकी है, ये उम्मत की जितनी भी औलाद है ये हम सब की है। इसीलिए ये अंदर से एक कुड़न है, एक फिक्र है, उसी वजह से इसको बार बार समझाया जाता है। आप हजरात से उम्मीद है कि आप तवज्जो फरमाएं और शहर के अंदर अच्छे मदारिस हैं, अच्छी तरबियत के इंतजामात हैं, और जो कुछ भी उनके अखलाक को दुरुस्त करने वाली चीजें हैं उनकी तरफ उनको मुतवज्जो फरमाएं। बाहर का माहौल बहुत खराब है, स्कूल के हालात भी बहुत बिगड़े हुए हैं, तो जरा नजर भी रखनी चाहिए कि बच्चा कहां जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, कंपनी कैसी है। अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्न वालू हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।